السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. سو ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو. موجود ہوں، ٹائم ہے اور یہ ہے آج 30 دسمبر اور سال کا سیکنڈ لاسٹ دن ہے. یہ جو آگے آپ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں یہ کوٹلی ستیاں کا علاقہ ہے اور اس طرف آزاد کشمیر ٹائن ڈال کوٹ ہے اور ان کو سیپریٹ کر رہے ہیں دریائے جہلم. وہ بھی یہاں سے دکھ نہیں رہا مگر تھوڑا سا آگے کی طرف اصل میں. آج میں آپ کو سٹوری سناؤں گا زریاب بھائی کی. تو زریاب بھائی میرے کزن ہیں جو کہ 5 سال پہلے یو کے میں گئے تھے اور وہاں پہ ان نے ایم ایس کیا اور انجینئر بننے تھے. تو وہاں پہ پڑھائی بھی کرتے تھے اور کام بھی کرتے تھے. تو پھر کچھ ٹائم پہلے ان نے یو کے چھوڑ کے واپس پاکستان آ گئے. تو یہاں پہ آ کے ان نے پھر دوسرے ہی دن بکریاں پالنا شروع کر دی. ہم سب حیران تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنے اچھے ملک کو چھوڑ کے یہاں پہ آ کے بکریاں پال رہے ہیں. مگر اب ان نے 1-2 بکریاں جمع کر کے ان کی کوئی 40-50 بکریاں ہو گئی ہیں. چلے میں آپ سے زریاب بھائی کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں. السلام علیکم زریاب بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. میں آج آپ سے چھوٹی سی ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں آپ کے اوپر، آپ کی بکریوں اور اس آئیڈیا کے حوالے سے. تو آپ کے میرے ویورز کو ڈیٹیل میں اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں اس بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا. تو گوٹ فارمنگ کے حوالے سے بیسکلی آج سے 2 سال پہلے اس کام کا میں نے آغاز کیا تھا جب میں انگلینڈ میں تھا. تو وہاں پہ دراصل میں نے 5 سال میری ایجوکیشن وغیرہ ماسٹرز میں نے وہاں سے کیا. تو وہاں پہ میرے اندر جو ہے نا یہ روح جاگی کہ میں نے جو ہے گوٹ فارمنگ کی طرف جانا ہے. سوشل میڈیا اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ میں نے اس بارے میں پڑھا، بڑی ڈیپ ریسرچ وغیرہ کی. تو پھر میں آیا یہاں پہ تقریباً 3 ماہ پہلے اور پھر میں نے اس کام کو شروع کیا ہے ادھر. ہاں، تو آپ یہ بکریوں کی نسل کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ مطلب کہ آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے کہ آپ بکری کی نسل پہچانی، کس نسل سے ہے یہ بکری یا پھر کوئی بکرا؟ دراصل بات یہ ہے کہ میرے آبا و اجداد یعنی شروع سے ہی دادا دادی اور نانکے سے سارے ہم لوگوں نے بکریاں رکھی ہوئی تھی. تو اس ٹائم سے یہ پہاڑی دوگلی نسل کی بکری کی تو پہچان تھی. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے جدید دور ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، اس سے آپ جو چیز چاہیں وہ آپ کو وہاں سے انفارمیشن وغیرہ مل جاتی ہے. بیسکلی بکریوں کی نسل تو یہ ہم لوگوں نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ نسل ہے وہ نسل ہے. لیکن اگر آپ بکری کا خاص خیال رکھتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا، اس کی خوراک کا، تو ہر بکری آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یہ سب آپ نے پرچیزنگ کس طرح کی ہے؟ ایک کر کے کی ہے یا پھر ساری ایک ہی دفعہ لی ہیں؟ اور آپ یہ اپنی سیلنگ کس طرح کرتے ہیں؟ بیسکلی یہ جو میں نے بکریاں وغیرہ خریدی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کشمیر میں ہمارے جو ہے انوائرمنٹ کا بھی بڑا اور اس میں ٹمپریچر کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے. اگر ہم دور دراز علاقے یعنی گرم علاقوں سے اگر بکریاں وغیرہ یہاں پہ لا کے پالتے ہیں تو ان کے اموات کے مرٹیلٹی ریشو جو ہے خاصی ہائی ہوتی ہے. تو اس فیکٹر کو میں نے نظر میں رکھتے ہوئے تو میں نے ادھر سے سیلنگ کی ہے، یعنی کشمیر کے علاقے سے، یعنی باغ سے کچھ اٹھائی ہیں، کچھ کوٹلی سے اٹھائی ہیں. تو بیسکلی میں نے زیادہ تر جو جانور ہیں، چھوٹے جانور بکریاں وغیرہ، یہ میں نے گھروں سے اٹھائی ہیں کیونکہ ان میں کوئی جو ہے یہ آگے موسم کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے یہ بیمار وغیرہ نہ ہوں. اب بات کرتے ہیں بکریوں کے کھانے پینے کی. تو آپ کے پاس اتنی زمینیں ہیں کہ آپ یہ بکریوں کا کھانا پینا پورا کریں یا پھر کبھی بارش ہو جائے تو آپ کیسے ان سب کو سنبھالیں اور چارہ ڈال سکتے ہیں؟ کھانا پینا تو یہ دیکھیں جی، ہر رزق کا ذمہ دار جو ہے، کھانے پینے کا ذمہ جو ہے وہ اللہ پاک نے اٹھایا ہوا ہے. تو انسان بس اس کا وسیلہ بنتا ہے. تو کھانے پینے کے حوالے سے یہ ہماری اپنی جگہ ہے جناب. یہاں پہ 50 کیا تقریباً 300-400 بکری آرام سے پل سکتی ہے. ایک بکری جو بیسکلی اپنے ویٹ کا 10% جو ہوتا ہے وہ ڈیلی وہ خوراک کھاتی ہے. اور یہاں پہ موسم سرد ہوتا ہے، ظاہر ہے اگر ہم سبز خوراک ان کو دیں گے جس کی وجہ سے یہ نزلے کام میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ایک فارمر کو خاصا نقصان ہوتا ہے. تو خوراک کے حوالے سے کچھ مال میں نے پنجاب سے اٹھایا ہے. میں نے 2 ماہ پہلے پاکستان سے جو ہے تقریباً ایک ادھر ٹرک لایا تھا جس میں 55 من 60 من تھا سامان، جو میں نے سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے. اگر موسم کے حوالے سے یا خوراک کے حوالے سے کوئی بھی ایشو آتا ہے تو ان کو خشک خوراک وغیرہ، جس میں مونگی کا مسا، مونگ پھلی کا مسا، یہ ونڈا وغیرہ اور جو ہے TMR ٹوٹل مکس راشن وغیرہ ان کو دیا جاتا ہے. اور گوارے کا جو ہوتا ہے بھوسا وہ بھی موجود ہے میرے پاس. زریاب بھائی کے ساتھ ایک اور بھائی سمیع بھائی بھی بکریاں چرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور بکریوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو چلے آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے محسوس کرتے ہیں آپ جب آپ بکریاں کھولتے ہیں؟ اپنے آپ روٹین بتا سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو روٹین بتا سکتا ہوں. مجھے تو پہلی جو بات ہے، مجھے بکریوں کے ساتھ
अच्छा महसूस होता है। और रूटीन की बात की जाए तो इनको सुबह 9 बजे खोलते हैं और वापस से शाम को 3-1 बजे के टाइम ले आते हैं। तो आपको क्या लगता है आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और आपको क्या लगता है कि कश्मीर के जो आजकल नौजवान हैं वो खुशहाल कैसे हो सकते हैं? देखें, फ्यूचर प्लान्स तो ये हैं कि कोई भी कारोबार आप शुरू कर रहे हैं तो कोई 5-6 महीने या 1 साल के अंदर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो पहली बात यही है कि पहले कारोबार को टाइम देना पड़ता है, तो इसमें ख़ुद आपको काम करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि कामकाज के हवाले से ये बात होती है कि आपको, अगर आप फार्म वगैरह की तरफ हैं तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है इस पे। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप वो किसी के सर पे थोप पे जो है तो आप कहें कि आपका काम चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं बात करता रहता हूँ अक्सर सोशल मीडिया पे भी स्मॉल स्टार्टअप्स की। तो जो बेसिकली ये स्मॉल स्टार्टअप होते हैं ये इसी तरह होते हैं। देखें, कोई भी अगर आज कोई बड़ी कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो काम कर रही हैं, वो किसी ने भी शुरू में ही बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बना के उससे काम नहीं शुरू किया है। ये हमेशा स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेयर्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप आदमी ऊपर जाता है। नफ़ा नुकसान ये सब अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन मेरे ख्याल में इंसान को जो है स्टेप लेना चाहिए लाइफ में। अगर आप आज मैं आपसे बात करूं कि खुशहाली की जो, तो हमारे लोग बेसिकली ये होता है कि वो 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया लोगों से कर्ज़ा लेते हैं, तो वो फिर बाहर मुल्क की तरफ जाते हैं, तो वहाँ जाके वो काम भी करते हैं जो अपनी जगह पे वो करने से कतराते हैं, यानी कि उनमें ईगो उनकी हर्ट होती है या इस तरह के मसाइल होते हैं। तो मेहनत देखें, वो यही बात है कि अगर आप मेहनत करेंगे और टाइम देंगे तो ये अल्फन बात है कि मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। अगर आप कोई भी काम है उसको खुश असलूबी से, दयानतदारी से करेंगे तो आपको उसका सिला मिलेगा। और नंबर 2 बात यह है कि आपको आपने खुशहाली की बात की है, अगर आपके पास कोई भी बंदा जो है वो बिज़नेस की तरफ लाइफस्टाइल का काम करना चाहता है, तो ये सब लोग समझते हैं कि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल काम है और ये सुन्नत नबी भी है। हमारे तमाम जो पैगम्बर थे 1,24,000 उन सब ने बकरियाँ चराई हैं। तो इस चीज़ को तो हमने ज़हन से निकाल देना है ना, ये कोई इस तरह का छोटा मोटा काम है, इसमें अल्लाह की हिकमत है कोई, वो इंसान नहीं समझ सकता। वल्लाही जब से मैंने इस काम को स्टार्ट किया है तो नफ़ा नुकसान की तो बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन मेरे दिल में मेरे दिल को बड़ा सुकून है इस बात का कि जब ये जानवर खाते पीते हैं, इनका पेट भर जाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे चुना है जी, ये जो 50-55 जानवर हैं इनका पेट भरने के लिए। तो ये मेरे लिए जो है ना बड़ी फ़ख्र की बात है। सो गाइस, बकरियों की रहाइश के हवाले से दरिया भाई ने ये ग्वाल जो होते हैं एक बनाया हुआ है यहाँ पे, और एक आगे की तरफ भी एक ग्वाल बनाया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये और भी बड़े करेंगे ग्वाल और भी बनाएंगे, तो बकरियाँ भी शायद ज़्यादा ही और पालें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और माज़रत कि मैंने बहुत लेट वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह मैं बाद में जल्दी भी वीडियोस बनाऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।